قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واحمد بن جناب المسيسي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لابي اسحاق قال اخبرنا عيسى بن يونس قال اخبرنا زكريا عن ابي اسحاق عن البراء قال لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا بیت اللہ کے پاس، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس آنے سے روک دیا گیا، صالحہ اہل مکہ علی ان یدخلہا، تو اہل مکہ نے آپ سے مصالحت کی اس شرط پر، تو اہل مکہ نے آپ سے مصالحت کی اس شرط پر ان یدخلہا فیقیم بہا، یہ کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے، یہ کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے اور مکہ میں 3 دن اقامت اختیار کریں گے، ولا يدخلها الا بجلبان السلاح، اور مکہ میں داخل نہیں ہوں گے مگر ہتھیار بند، یعنی ہتھیار ان کے نیام میں ہوں گے، السیف وقرا بھی کی تلوار اور وہ بھی میان میں، یعنی آپ کہتے ہیں میان کو جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، خرج بأحد معه من أهلها، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکالیں گے جو آپ کے ساتھ ہیں، من أهلها ای من أهل مکہ، اور اہل مکہ میں سے کسی کو بھی آپ باہر نہیں لے جائیں گے، ولا یمنع احدا یمکث بها ممن کان معه، اور ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ مکہ میں اگر ٹھہرتے ہیں تو کسی کو روکیں گے نہیں، یعنی ان کو اجازت ہوگی مکہ میں رہنے کی، ولا یمنع احدا یمکث بها ممن کان معه، اور نہیں روکیں گے کسی کو جو مکہ میں ٹھہرنا چاہے، اقامت اختیار کرنا چاہے ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی مکہ کو وطن بنانا چاہے تو ان کو آپ منع نہیں کریں گے۔ قال علی علی اکتب الشرط، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اکتب الشرط، کہ تم شرط لکھو، تو اکتب الشرط بیننا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے درمیان شرط آپ لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ چیز ہے جس پر معاہدہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال له المشركون، تو مشرکوں نے آپ سے کہا لو نعلم انک رسول اللہ تابعناک، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول، فقال علی لا واللہ لا محاها، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں اسے مٹانے والا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ارنی مکانہا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے، رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کلمے کو جو حقانیت پر مبنی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے اسے نہیں مٹا سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنی مکانہا فاراہ مکانہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی جگہ دکھائی، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا، تو انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو مٹا دیا، وَكَتَبَ ابن عبد اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد تو پہلے لکھا ہوا تھا، آگے آپ نے ابن عبد اللہ لکھ دیا۔ تو یہاں پر کتبہ کا لفظ کتبہ ابن عبداللہ لکھنے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، تو یہاں پر علماء میں 2 رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لکھا، اور گرچہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، گرچہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں لکھا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور معجزہ کے ہوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بطور معجزہ کے ہوا کہ اس وقت آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرما دی اور آپ نے یہ کلمہ لکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود لکھا، اس لیے کہ بخاری کی روایت میں ہے، من روایت اسرائیل عن ابی اسحاق وقال فی اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فکتب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دفتر لیا اور آپ نے لکھا، وزاد عنہ فی طریق آخر ولا یحسن ان یکتب فکتب، کہ آپ لکھنا اچھی طرح نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے لکھا،
تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ آپ کے ہاتھوں جاری و ساری کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لکھنا و پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تو ضرور لیکن لکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو چونکہ آپ عامر تھے، آپ حکم دینے والے تھے، اس لیے حکم دینے والا جو ہوتا ہے اس کی جانب اس فعل کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور ایسا بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، اور ایسا بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست تو کام نہیں کیا ہوتا لیکن نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے کہ بنانے والا، اس کا حکم دینے والا وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دوسری رائے کے مطابق خود آپ نے نہیں لکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عامر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے تھے، اس لیے لکھنے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی۔ فاقام بها ثلاثه ایام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال جب آئے تو آپ نے مکہ میں 3 دن اقامت اختیار کی۔ فلما ان کان اليوم الثالث، کہا کہ جب تیسرا دن ہوا، قالوا لعلی، تو کفار قریش نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ھذا آخر یوم من شرط صاحبک، یہ تمہارے ساتھی کے شرائط میں کا آخری دن ہے، فامرہ فلیخرج، تو آپ انہیں بتائیں، آپ انہیں حکم دیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ فاخبرہ بذلک، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی اطلاع دی۔ فقال نعم، تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور۔ فخرج، تو آپ معاہدے کے مطابق چلے گئے، مکہ سے باہر نکل گئے۔ وقال ابن جناب فی روایتہ مکان تعباناک، اور ابن جناب کی روایت میں تعباناکا کی جگہ پر بایاناکا کا لفظ ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ قال حدثنا قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم في، وہی روایت ہے، اس میں اخیر میں ہے کہ ان شرائط میں یہ شرط تھی کہ من جاء منکم لم نرد علیکم، کہ تم میں سے جو کوئی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے آپ کو نہیں لوٹائیں گے۔ ومن جاءکم منا رددتموہ علینا، اور ہم میں کا جو آپ کے پاس پہنچے گا تو آپ کو اسے ہمیں لوٹانا ہوگا۔ رددتموہ، تو آپ لوگ اس کو ہمارے پاس واپس لوٹائیں گے۔ فقالوا یا رسول اللہ انکتب ھذا، تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ شرط لکھیں؟ قال نعم انہ من ذهب منا الیہم فابعدہ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ لکھو، اس لیے کہ ہم میں سے جو ہم میں سے ان کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے دور کر دیا، یعنی اچھا ہی ہوا۔ ومن جاءنا منکم، یعنی جو مرتد ہو کر ان سے جا ملا تو یہ اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہم سے دور کر دیا۔ ومن جاءنا منہم، اور ان میں سے جو ہمارے پاس آ گیا، سیجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، تو ہم قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، جیسا کہ بعد کے واقعات سے یہ چیز سامنے آئی۔ سیجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، تو ہم قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله بن نمیر وقال حدثنا ابن نمیر وتقاربا في اللفظ۔ حدثنا ابی قال حدثنا عبد العزیز بن سیاح قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت عن ابی وائل قال قام سہل بن حنیف یوم صفین، سہل بن حنیف کھڑے ہوئے صفین کے دن، سہل بن حنیف کھڑے ہوئے جو صفین کے دن۔ فقال ایھا الناس اتہموا انفسکم، اے لوگو تم اپنے نفسوں کو متہم کرو، یعنی اپنی سوچ اپنے خیالات کو غلط ٹھہراؤ۔ اے لوگو تم اپنے آپ کو متہم کرو، یعنی اپنی سوچ اور اپنے خیالات کو غلط قرار دو۔ لقد کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حدیبیہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے دن تھے۔ صفین کے جو ہے یہ لڑائی جو کن کے درمیان ہوئی تھی؟ صفین کی لڑائی کن لوگوں کے درمیان ہوئی تھی؟ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی، اور لڑائی کے آخر میں یہ ہوا کہ قرآن کریم کے فیصلے پر دونوں فریق راضی ہو جائیں اور اسی پر صلح کر لیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مصحف کو انہوں نے اپنے نیزوں پر اٹھایا کہ ہم قرآن حکیم کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو
بات اس بات پر آئی، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ بات آئی کہ کتاب اللہ کا جو فیصلہ ہو ہم دونوں لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے حکم مقرر کیے گئے، اس کے لیے 3 حکم مقرر کیے گئے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو خوارج تھے وہ انہوں نے جنگ جاری رکھنے پر اصرار کیا، انہوں نے جنگ جاری رکھنے پر اصرار کیا اور کہا کہ نہیں، جو ہم لوگ جنگ جاری رکھیں گے اور صلح قبول نہیں کریں گے۔ تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے صلح حدیبیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صلح حدیبیہ کا دن بھی ایک ایسا دن تھا جب لوگ صلح کو بہت زیادہ ناپسند کر رہے تھے اور اسے کسی طریقے سے لوگ ہضم نہیں کر پا رہے تھے، خاص طور پر اس میں جو شرطیں وغیرہ تھیں۔ تو صلح حدیبیہ کو شروع میں لوگ بہت زیادہ ناپسند کر رہے تھے، لیکن اس کا جو نتیجہ برآمد ہوا وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بہتر رہا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ مسلمانوں اور اسلام کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوا۔ تو اسی طریقے سے سہل بن حنیف اٹھے اور کہا کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے دن بھی ایسی معاملہ تھا، آج جو ہم صلح کو ناپسند کر رہے ہیں، صلح کو ناپسند کر رہے ہیں اور اسے مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں، تو لیکن اس کا بھی نتیجہ ایسی ہوگا جیسے صلح حدیبیہ کا آیا تھا کہ شروع میں ہم ناپسند کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ اسلام مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ تو اسی طریقے سے آج بھی تم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ صلح پر تم راضی ہو جاؤ، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہتر ہوگا، مسلمانوں میں جو خانہ جنگی ہے یہ رک جائے گی اور اس کا بہتر نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے دن کھڑے ہوئے، فقال ایھا الناس اتہموا انفسکم، اے لوگو تم اپنے آپ کو متہم کرو، اپنے نفس اور اپنے خیالات کو غلط قرار دو۔ لقد كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے دن تھے، ولو نرى قتالا لقاتلناه، اگر ہم قتال مناسب سمجھتے تو ہم قتال کرتے، لیکن ہم صلح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے، ہم نے اپنی تلواروں کو درمیان میں کر لی۔ وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس صلح کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہوا۔ فجاء عمر بن الخطاب، تو عمر بن خطاب آئے، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر؟ قال بلا، تو آپ نے فرمایا ضرور۔ قال الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں اور ان کے مقتولین دوزخ میں؟ قال بلا۔ قال ففیما نعطی الدنیۃ فی دیننا، تو ہم اپنے دین کے تعلق سے یہ نقص اور عیب کیوں دیے جائیں؟ الدنیہ کہتے ہیں النقیصہ والحالہ الناقصہ، یا یہ کہ ہم دین کے امور میں دباؤ کیوں ہم پر دباؤ کیوں دیا جائے؟ فَفِيمَا نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، تو آخر کس وجہ سے اپنے دین کے معاملے میں ہم اس نقص اور کمی کو قبول کریں؟ وَنَرْجِعُ، اور ہم واپس لوٹ جائیں، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا، یعنی بغیر لڑے ہم ایسے کیسے چلے جائیں؟ فقال ابن الخطاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن الخطاب، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَن يُضَيِّعَنِ اللَّهُ أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ قال فانطلق عمر ولم يصبر متقیدا، راوی کریں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور صبر نہیں کر سکے غصے کی وجہ سے، فلم یصبر متغیظا، اور صبر نہیں کر سکے غصے کی وجہ سے۔ فاتا ابا بکر فقال یا ابا بکر الیس لسنا علی حق وهم علی باطل؟ قال بلا۔ قال الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاهم فی النار؟ قال بلا۔ قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم۔ فقال يا ابن الخطاب انه رسول الله ولن يضيعه الله ابدا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا۔
قال فنزل القرآن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفتح. تو راوی کہہ رہے ہیں پھر قرآن کریم کا نزول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح کے تعلق سے، یعنی سورہ فتح کا نزول ہوا. فارسل الی عمر فاقرأہ، تو آپ نے عمر کی جانب ایک آدمی کو بھیجا بلانے کے لیے. فاقرأہ ایاہ، تو آیتیں پڑھ کر کے انہیں سنائی. فقال یا رسول اللہ وفتح ہوا، کیا یہ فتح ہے ہمارے حق میں؟ قال نعم. فتابت نفسہ ورجع، تو ان کا دل خوش ہو گیا اور واپس لوٹ گئے. تو اس صلح کا حوالہ دے کر کے سہل بن حنیف بھی لوگوں کو صلح پر راضی کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آج تم اس صلح پر راضی ہو جاؤ، اس کا رزلٹ بھی ویسے ہی انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا جس طریقے سے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تھا، کہ ہم شروع میں بہت زیادہ اسے جو ہے ناپسند کر رہے تھے، لیکن بہت بہتر ثابت ہوا اور مسلمانوں اور اسلام کے حق میں اس کے بہتر نتیجے برآمد ہوئے. ٹھیک ہے، بس